حضرت بہلول دنا دجلہ کے کنارے پہ بیٹھ کے مٹی کے گھر بنائی جا رہے تھے تو بادشاہ وقت کا گزر ہوا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے اندر محلات تیار کر رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 درہم کا۔ یہ کہہ کے آگے چلا گیا بادشاہ۔ کہا یہ فقیر اپنی موجوں میں لہروں میں بیٹھا ہے، پیچھے ان کی زوجہ بادشاہ کی زوجہ ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا تو اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے اندر محلات تیار کر رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 درہم کا۔ 10 درہم نکالے دے دیے، کہا میرے لیے بھی ایک جنت کے اندر محل تیار کر دو۔ تو حضرت بہلول دنا نے وہ درہم لیے دریا میں ڈال دیے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مال و دولت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ آزماتے ہیں۔ جب گھر گئے بادشاہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں اور ایک محل ایسا اس نے دیکھا جس کے اوپر ملکہ زبیدہ یعنی اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، تو بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی کا محل۔ جب جانے لگا اندر تو دربانوں نے کہا تم اندر نہیں جا سکتے، کہا میری بیوی کا گھر ہے، کہا وہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ آخرت کے معاملات ہیں، وہ دنیا کے اندر بندہ کہتا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ آخرت کے معاملات ہیں، یہاں وہی جا سکے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی بادشاہ کی، اپنی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے رات خواب کے اندر میں نے تمہارے لیے ایک ایسا بڑا خوبصورت محل دیکھا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی میں نے ایسی کوئی نیکی تو نہیں کی، ہاں وہ دجلہ کے کنارے پہ جو بہلول دانا بیٹھا تھا اس نے کہا جنت کے اندر محلات تیار کر رہا ہوں، تو میں نے 10 درہم دیے کہ میرے لیے بھی ایک محل تیار کر دو۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں ہی بے وقوف تھا، وہ تو مجھے بھی بیچنا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں خریدے۔ لیکن وہ کہنے لگا کاش آج پھر وہ فقیر وہ بہلول انہی موجوں میں بیٹھا ہو، انہی لہروں میں بیٹھا ہو۔ جب بادشاہ جاتا ہے تو حضرت بہلول دنا اسی طرح مٹی کے گھر بنائی جا رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت کے اندر محلات تیار کر رہا ہوں۔ بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتا ہے 10 درہم نکالنے کے لیے، تو بادشاہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا آج آدھی سلطنت لگے گی۔ بادشاہ کہتا ہے کل 10 درہم کا بیچ رہے تھے، آج آدھی سلطنت کیوں؟ تو حضرت بہلول دنا نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کے آئے ہو۔ جو سودا بغیر دیکھے کیا جاتا ہے تو وہ کم قیمت پہ، اور جو دیکھ کے سودا کیا جاتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ لگتی ہے۔ اور یہی تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا ان کا مقام ان کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے فرشتوں کا۔ تو میرے آقا نے فرمایا فرشتے تو اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ انبیاء کا؟ فرمایا انبیاء پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے فنحن یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم تو والضحیٰ کا چہرہ دیکھتے ہو، تم تو واللیل کی زلفیں دیکھتے ہو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ بے شک سب سے زیادہ عرفہ اعلیٰ ایمان اللہ کے ملائکہ کا ہے، سب سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ایمان اللہ کے انبیاء کا ہے، لیکن مجھ محمد کے نزدیک سب سے زیادہ اعلیٰ اور ایمان میرے ان عاشقوں کا ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن میرے لیے اپنی جان اپنی اولاد اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، میرے آقا نے فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، اور فرمایا طوبیٰ 7 مرات، اور خوشخبری ہے ان کے لیے 7 مرتبہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو مجھے دیکھیں گے تو نہیں اور جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن میرے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔